بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا شرک میں داخل ہے؟ جی، اگر بالکل اس طرح تشبیہ دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے یا اللہ کی بات ہو رہی ہے تو شرک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو نہ ہی اللہ کی صفات کی نفی کی جائے گی اور نہ ہی اسے مخلوق سے تشبیہ دی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ تشبیہ اور تعطیل ان کے درمیان میں رہنا ہے، نہ اللہ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا ہے اور نہ ہی اس خوف سے اللہ سے صفات کی نفی کرنی ہے کہ یہ صفات تو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے محبت کرنا اللہ کی ایک صفت ہے، اب کوئی کہ اللہ محبت ہی نہیں کرتا کیونکہ مخلوق محبت کرتی ہے، تو اللہ بھی محبت، تو بھائی اللہ محبت کرتا ہے کما ہوا لائق بشانہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے کما ہوا لائق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اللہ عرش پر ہے کما ہوا لائق بشانہ، تشبیہ نہیں دی جائے گی مخلوق سے، لیکن یوں کہا جائے گا اللہ عرش پر ہے، کیسے ہمیں نہیں پتا، بھائی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر امام سورہ فاتحہ میں غلطی کرے تو مقتدی کی کیا ذمہ داری ہے؟ مقتدی کی یہ ذمہ داری ہے پیچھے سے لقمہ دے اس کو، جو صحیح آیت ہے وہ بتائے۔ جمع بین الصلاتین کب تک جائز ہے اور کس درجے کی مجبوری درکار ہے؟ خوب سمجھ لیں، حدیث میں جو جمع بین الصلاتین کا حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم تمام احادیث کو، قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہیں، فیصلہ کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا۔ جب تمام احادیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور قرآنی آیات کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو جمع بین الصلاتین کا حدیث میں جو مطلب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ دو نمازوں کو اس طور پہ اکٹھی پڑھنا کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں، مغرب کو بالکل اینڈنگ وقت میں اور عشاء کو بالکل اول وقت میں۔ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن عمر نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی نماز کو عشاء کے وقت میں، تو مطلب کیا ہے کہ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھی ہے اور اس سے تھوڑی دیر پہلے مغرب کے وقت میں مغرب پڑھی ہے، تو جمع کا عمل جو ہوا ہے کمپلیٹ، یہ عمل عشاء میں ہوا ہے۔ باقی تمام دلائل کو اگر ملایا جائے تو یہ مطلب بنتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اور احادیث متواترہ نے ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، اس میں نبی نے کوئی فرق نہیں کیا۔ جب میدان جنگ میں اللہ نے ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا تو باقی کیا رہ گیا؟ تو اس لیے اس بارے میں احناف کا موقف انتہائی مضبوط ہے کہ صورتاً جمع کیا جائے گا، حقیقتاً نہیں۔ اور حدیث میں بھی اس طرح کی نماز کو جمع کہا گیا ہے۔ باقی تفصیلی دلائل ریفرنسز کے ساتھ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس پہ پہلے پورا میں نے رسالہ تو تیار کیا ہوا ہے، میرے سفر اتنے ہو رہے ہیں تو پورا میں انشاءاللہ جیسی مجھے فرصت ملتی ہے تو وہ میں انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ تمام احادیث کو سامنے رکھ کے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو کیا نتیجہ آتا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور باقی مجبوری کیا ہے؟ نارملی تو ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن کبھی سفر ہو یا بیماری ہو یا کہیں جلدی جانا ہو تو پھر اس طرح سے جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سفر سے تعلق نہیں ہے، اس کا عذر سے تعلق ہے کہ ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، اور مغرب کو آخری وقت میں پڑھیں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیں۔ اس طرح سے عام یعنی مجبوری کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نمازوں کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ غسل جنابت میں بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کیا غسل صحیح ہوگا؟ نہیں جی، غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کا پیسہ غلطی سے غیر مستحق کو دے دیا تو کیا دوبارہ دینا ہوگا؟ اپنی تحقیق کے بعد دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مستحق ہی نہیں تھا تو پھر زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن خود تحقیق ہی نہیں کی، بس ایسے ہی اٹھا کے پکڑا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ غیر مستحق تھا یہ، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تحقیق کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے گھر جا کے چیک کرے، تھوڑی بہت سرسری معلومات جو انسان جو اس کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں وہ معلومات لے، یا اس کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہو کہ واقعی بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، اور دینے کے بعد پتہ چلا کہ تو ڈرامے باز تھا، تو پھر زکوٰۃ دوبارہ دینا لازم نہیں ہے۔ اگر حج کے دوران طواف زیارت نہ کیا جائے تو حج مکمل ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، حج کے دو ہی تو رکن ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ تو اگر طواف زیارت رہ گیا تو حج بھی رہ گیا، اور بیوی سے ہم بستری بھی حلال نہیں آتی جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے، تو وہ جا کے دوبارہ کرنا پڑے گا، اور وقت پہ ٹالنے کی وجہ سے دم بھی دینا پڑے گا، یعنی وقت اس کا ہے بقرعید کے 3 دن۔
عورت کو حیض آ جائے اور وہ وطن واپس آ جائے تو طواف وداع ساقط ہوگا؟ اگر عورت وطن واپس آ گئی ہے تو طواف وداع چونکہ واجب ہے تو حرم میں دم دے دے، یعنی کسی کو فون کر دے بھئی میری طرف سے ایک دم دے دیا جائے، تو وہ طواف پھر دوبارہ ضروری نہیں ہے۔ عرفہ میں غروب آفتاب سے پہلے نکلنے والا حاجی کیا کرے؟ حج تو گزر چکا، اب ہم مسائل حج کے پڑھ رہے ہیں۔ جو حاجی غروب آفتاب سے پہلے عرفہ سے نکل گیا اس پر لازم ہے واپس لوٹے غروب آفتاب سے پہلے۔ اگر واپس لوٹ گیا تو اچھی بات ہے، نہیں لوٹا تو دم واجب ہے اس کے اوپر۔ طلاق کے بعد عدت میں رجوع کے لیے کون سے الفاظ ضروری ہیں؟ طلاق کے بعد اگر عدت میں رجوع کرنا چاہتا ہے زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، اور 2 گواہ بھی بنا دے، بہتر ہے۔ یا زبان سے نہیں کہا لیکن بیوی سے ہم بستری کر لی، یا ہم بستری والا کوئی کام کر لیا، یعنی اس کے مشابہ، تو یعنی جو میاں بیوی کا ہی ریلیشن ہوتا ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ بھی اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ کیا نابالغ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں اس بچی کا فائدہ ہو۔ بعض علاقوں میں نابالغ بچیوں کا نکاح کیا جاتا ہے، باپ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لاکھوں روپے لے کے بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسا نکاح شرعاً کالعدم ہے۔ تو ہاں، جہاں باپ نے بچی کا فائدہ دیکھ کے نکاح کیا ہو تو پھر وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بعض دفعہ باپ کو خطرہ ہوتا ہے میں مر جاؤں گا، یا جو بہترین رشتہ ہے یہ بچی کے بلوغت کا میں نے انتظار کیا تو یہ رشتہ بہترین میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، بچی کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ غیر مسلموں کے ہاں تو یہ نکاح وکاح کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ اسلام میں تو بچی کا گھر بسانا، اس کی باپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ویلیو ہی اسی کی ہے، اس کی بچی کا اچھا گھر بس جائے۔ تو اس لیے یہ سیکولر لبرل لوگوں کی باتیں بالکل الگ ہیں، ان کے نزدیک میں تو 40 سال میں بھی شادی نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اسلام میں یہی ہے کہ اگر نابالغ بچی کا اچھا رشتہ آ گیا ہے اور باپ یہ سمجھتا ہے بچی کے بالغ ہونے کا میں نے انتظار کیا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی کا مستقبل داؤ پہ لگ سکتا ہے، تو باپ اگر کر دے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہاں، جب تک کوئی بہت اچھا رشتہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ بالغ ہونے کا انتظار کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ نکاح الگ چیز ہے، رخصتی الگ چیز ہے۔ بچی کا نکاح تو کر دیا جائے گا، لیکن اگر بچی کی صحت اچھی نہیں ہے، کمزور ہے، نابالغ ہے، نابالغ بچی عام طور پہ کمزور ہی ہوتی ہیں، تو اس کی رخصتی نہیں کی جائے گی۔ رخصتی کا تعلق بالغ ہونے یا نابالغ ہونے سے نہیں ہے، رخصتی کا تعلق ہے بچی کی صحت سے۔ بعض بچیاں 9-10 سال میں اتنی قداور ہوتی ہیں، ہائٹ اچھی ہوتی ہے، ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور بعض بچیاں تو 17-18 سال میں بھی ایسی بیچاری ایسا لگتا ہے کوئی بیماری لاحق ہے ان کو۔ تو رخصتی کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ اس کی صحت سے ہے، اور نکاح کا تعلق ضرورت سے ہے کہ ضرورت ہے نکاح کی تو کی جائے، ضرورت نہیں ہے تو ڈیلے کیا جائے، بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ایک چیز قسطوں پر خرید کر نقد بیچ دینا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، بشرطے کہ اس چیز پہ پہلے آپ خود یا اپنے وکیل کے ذریعے قبضہ کرائیں، پھر آگے بیچیں آپ کیش پہ یا جس طرح سے چاہیں۔ کیا اسلامک بینکنگ واقعی سود سے پاک ہے یا صرف اصطلاحی تبدیلی ہے؟ اب تک تو واقعی سود سے پاک ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بینکوں میں کچھ ایسے کام شروع ہو گئے ہیں جو میں بھی تحقیق میں لگا ہوا ہوں، تو اگر جب تحقیق ہوگی تو پھر میں اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، باقی اس پہ میں ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا۔ بہرحال اب تک کی رپورٹ کے مطابق سود سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر خریدار قیمت ادا نہ کرے اور مال استعمال کر لے تو وہ غاصب شمار ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے، وہ غاصب شمار ہوگا۔ اگر قیمت ادا نہیں کر رہے اور مال استعمال کر رہے ہو آپ، ہاں مال استعمال کر لیا آپ نے اور قیمت ادا کرنے کا آپ کو پورا ارادہ ہے، آپ کو اور پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کل پرسوں میں قیمت ادا کر دوں گا، لے کے بھاگوں گا نہیں، پھر غاصب شمار نہیں ہوگا۔ کسی کمپنی کے شیئرز خریدنے سے اس کے گناہوں میں شرکت ہوتی ہے؟ نہیں جی، کمپنی جو بھی کام کر رہی ہے آپ اس میں شریک نہیں ہیں، آپ صرف اس کے جائز کاروبار میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کی جو حلال پروڈکٹ اس نے خریدی ہے اور وہ آگے بیچے گی تو اس پروڈکٹ میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ شرکت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ باقی وہ جو کر رہی ہے وہ پھر ان کے ڈائریکٹرانز اور جو بھی لوگ ہیں وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ کیا غیر مسلم کے ساتھ کام کرنے کے دوران مذہبی احکام پر رعایت دی جا سکتی ہے؟ جی، غیر مسلم جو اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، اگر وہ اپنی کسی مذہبی رسم کے لیے آپ سے چھٹی لیتے ہیں تو ان کو دے دیں، کیونکہ اسلام نے ان کو آزادی دی اپنے مذہب پہ عمل کرنے پر۔ ہاں، آخرت کے لحاظ سے اللہ نے دھمکی دے دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی، لیکن اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے۔
تو جو ایمان لائے گا، اسلام قبول کرے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے. جو نہیں لائے گا دنیا میں کچھ فائدے شاید اٹھا لے لیکن آخرت میں اس کا برا انجام ہوگا. تو اللہ نے صاف کہہ دیا ہے. پھر اللہ نے کہہ دیا بھئی یہ دنیا دارالامتحان ہے، جو چاہے جس پہ چلے، کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں، لیکن آخرت میں صرف ایمان والوں ہی کی بخشش ہوگی جو دین برحق کو فالو کیا کرتے تھے. اس لیے دنیا میں تو یہی حکم ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے اپنے مذہبی رسومات کے لیے یا مذہبی عبادات کے لیے چھٹی مانگتا ہے تو آپ کے لیے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا وراثت میں غیر مسلم وارث کا شرعی طور پہ حق بنتا ہے؟ نہ مسلم کو غیر مسلم سے وراثت ملتی ہے، نہ غیر مسلم کو مسلم سے وراثت ملتی ہے. اگر کوئی مسلمان ہے، اس کا بیٹا معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، تو اس کو اپنے مسلمان ماں باپ سے وراثت نہیں ملے گی. اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ماں باپ ہیں، ان کا بیٹا مسلمان ہو جائے تو اس مسلمان کو بھی اپنے غیر مسلم والدین سے اسلام میں وراثت نہیں ملے گی. اگر عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت، کیا عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اگر وہ پردے میں ہو؟ اب یہ مسجد کی انتظامیہ نے اجازت دی بھی ہے تو پڑھ لے، اگر اجازت نہیں دی ہے تو پھر گھر میں پڑھے. کیا کسی مسلمان کو فاسق کہنے سے قذف کی حد واجب ہوتی ہے؟ نہیں. قذف کی حد جو 80 کوڑے ہیں وہ جب ہوتی ہے جب کسی کو زانی کہہ دیں، آپ بد کردار کہہ دیں. اور فاسق کہنے سے تعزیر تو ہے، یعنی حکومت پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو تعزیر لگائے، لیکن حد قذف نہیں ہے. تعزیر تو چند کوڑے بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی سزا ہو سکتی ہے، وہ جج کی ثوابدید پر ہے. غیر مسلم ممالک میں رہتے ہوئے سودی نظام میں مجبوراً شامل ہونا کیسا ہے؟ سودی نظام میں مجبوراً شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا سود کا لین دین جائز ہو جائے گا؟ نہ، چاہے آپ مسلم کنٹری میں رہتے ہوں غیر مسلم، سود کا لین دین آپ کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ مجبوری میں سودی بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ٹرانزیکشن کے لیے بینک کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس میں آپ کو اگر جو سود ملتا ہے تو اس کو لے کے بلا نیت ثواب آپ صدقہ کر دیں جان چھڑانے کے لیے. یہ تو مسلم ملک ہو یا غیر مسلم، اس میں اس کی اجازت ہے. مسلمانوں کا غیر اسلامی تہواروں میں شرکت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. اگر کوئی امام بغیر وضو کے نماز پڑھا دے اور بعد میں علم ہو تو مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ مقتدیوں کو اگر پتہ چل گیا تھا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھائی ہے تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ نماز لوٹائیں. کیا مزار پر دعا مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ مزار پر اگر مزار والے سے دعا مانگی ہے تو شرک ہے، لیکن اگر مزار پر اللہ سے دعا مانگی ہے مزار والے کے لیے تو شرک نہیں ہے، عین توحید ہے. لیکن مزاروں پہ اس زمانے میں جانا جہاں دھوم دھڑکے ہو رہے ہوں، یہ عمل بدعت کی تائید ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے یہ عمل. استخارے کی شرعی حیثیت اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ استخارے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور اس کی حدیث میں بہت ترغیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارا، ما خاب من استخارا وما ندم من استشارا. جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا، جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. لیکن استخارے کا ایک غلط طریقہ ہے اور ایک صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے. غلط طریقہ وہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہے کہ 2 رکعت پڑھیں، دعا مانگیں، پھر سو جائیں، پھر جو خواب آئے اس پر عمل کریں. یہ ہے غلط طریقہ. صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں، اس کے بعد کریں وہی جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور مشورے کو بھی فوکس کریں. آپ مشورے سے جو آپ کی رائے بنی وہ کوئی اشارے نہیں ملیں گے آپ کو، کوئی ایسا نہیں ہوگا خواب میں پازیٹیو نیگیٹو کوئی اشارہ ملے، کیونکہ استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے، مشورہ نہیں ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے. کیا جنات انسانی جسم پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ ڈالتے بھی ان لوگوں پر ہیں جو جنات کا اثر لیتے ہیں، اور جو صبح و شام عاملوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان پر جنات اثر ہی نہیں کرتے. جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں اکثر 99.9% جنات انہی کے پاس آتے ہیں. اس لیے جنات کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جن اتارنے والے عاملوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں آپ، اور ان کی ایسی کی تیسی کرتے رہیں. تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں جن کے علاوہ سب کچھ آ جائے گا آپ پہ، جن نہیں آئے گا کبھی بھی.
خوابوں کی تعبیر، مجھ پر جن اسی وجہ سے نہیں آتا، میں کون سا کوئی عملیات اور جن سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہوں، سیدھا جو صبح و شام کی ٹوٹی پھوٹی اللہ تعالیٰ تسبیحات کی توفیق اجازت، یعنی توفیق ٹوٹی پھوٹی تسبیحات تو جو سنت تسبیحات ہیں، اور کبھی اللہ توفیق دے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا. باقی ہم تو بیچارے علم عمل ان میں دونوں میں ہمارے یہاں کوتاہیاں ہیں. اس کے باوجود عاملوں کی جادو ٹونے سب کچھ مجھ پہ اثر ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے کہ میں صبح شام ان کا پاجامہ اتارتا رہتا ہوں. آپ بھی اتارتے رہیں، آپ پہ بھی کچھ نہیں ہوگا. ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف زیادہ تر ان لوگوں کے دماغی تخیل ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کی وجہ سے ان کی دکانیں چل رہی ہیں، اس لیے جن چڑیل بھوت کے چکر میں نہ پڑا کریں. مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے لمبی عمر دی ہے. تو قادیانی چونکہ بد دعا کرتے ہیں میرے لیے، تو اس وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی لمبی عمر دے دی. تو میں چونکہ عاملوں کے خلاف بہت بولتا ہوں، تو اسی وجہ سے مجھ پہ جن چڑیل نہیں آتے الحمدللہ. قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے یا جائز؟ قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا بدعت عمل ہے، کیونکہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے. ہاں، آپ قبر پہ گئے ویسے ہی قبر کی زیارت کے لیے، قبرستان کی زیارت کے لیے، آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، تو وہاں آلتو فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے قرآن پڑھ لیں آپ. کیا کسی کافر کی مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے؟ کفر تو نہیں ہے، لیکن حرام اور ناجائز ہے. اللہ نے صاف طور پہ ہم پر پابندی لگائی ہے کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، صرف اپنے آرام کی خاطر اپنی ماں کے گھر رہتی ہے، اور شوہر کو کہتی ہے کہ تم بھی یہاں آ کر رہو. ایک بچی بھی ہے ان کی 2 سال کی، بچی سے بھی شوہر کو نہیں ملنے دیتی. اس صورت میں بچی کس کے ساتھ رہے گی؟ بیوی کا شوہر کے ساتھ نہ رہنا یہ نشوز میں آتا ہے. اللہ نے ایسی عورت کو ناشزہ قرار دیا ہے، نافرمان. جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے اس کا دل لگے یا نہ لگے. تو اور مرد پہ لازم ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ اٹھائے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے. تو یہ عورت جو اپنے ماں کے ساتھ جا کے رہ رہی ہے تو یہ غلط ہے، ناجائز ہے. باقی بچی بھی ہے تو اس کو شوہر سے نہ ملنے دینا اور بڑا ظلم ہے. تو پاکستانی عدالتوں میں 2-4 جو اچھے قوانین رہ گئے، ان میں ایک یہ قانون بھی ہے کہ بیوی اگر شوہر کی پرمیشن کے بغیر اپنی ماں کے گھر جا کے بیٹھ جائے تو پھر شوہر کورٹ میں کیس کر کے اس کو واپس لا سکتا ہے، یا کم از کم یہ کر سکتا ہے کہ اس کا نان نفقہ بند کرا دے. میں جس جگہ رہتا ہوں ادھر امام صاحب اقامت کے دوران کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے بھی شروع میں کھڑے ہونے سے روکتے ہیں اور درمیان میں کھڑے ہونے پر مجبور کرتے ہیں. کیا مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں، محلے کی مسجد مت چھوڑیں آپ. باقی یہ کہ آپ کھڑے ہو جائیں، پہلے ہی کھڑے ہو جائیں، کیونکہ صفوں کی تاکید کا حکم ہے. اگر بیچ میں کھڑے ہوں گے تو یعنی اقامت کے دوران تو صفیں پوری طرح نہیں بن پاتی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے کھڑے ہو جائیں. باقی اگر کوئی امام کہتا ہے کہ نہیں جی اقامت کے بیچ میں کھڑے ہوں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ مسجد میں فساد پیدا نہ کریں. ہماری رائے تو یہی ہے کہ پہلے سے کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر اس سے فساد کا خطرہ ہے تو پھر بیٹھے رہیں، جیسے تمیز سے لوگ بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھے رہیں. فتنہ پھیلانا یہ زیادہ بڑا جرم ہے بنسبت پہلے کھڑے ہونے کے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب خواتین کو ہاؤس وائف بنائے، لیکن میرا دوپٹہ ہر وقت سر پر نہیں رہتا، سارا دن بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہوں، کیا مجھے گناہ ملے گا؟ نہیں، گناہ نہیں ملے گا. بہتر ہے کہ سر پہ چادر رہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اپنے ہی بچے ہیں، ان سے کوئی پردہ وردہ نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. اس زمانے میں ہاؤس وائف ہونا ہی اتنی بڑی نیکی ہے کہ گھر میں دوپٹہ نہ بھی ہو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک قبر پر اگر سلام کرنا ہو تو کیسے کریں؟ کیونکہ قبرستان میں تو یا اہل القبور کہتے ہیں، تو یا اہل القبر کہہ دیں آپ. قبور کا واحد قبر آتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبر، یوں کہہ دیں، السلام علیکم یا اہل القبور. اور اگر قبر میں عبد الغفور دفن ہے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی عبد الغفور. سبحان اللہ، آپ کے لیے میں نے آسان کر دیا معاملہ. ہمارے والدین کے انتقال کے بعد ہم بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے جمع کریں گے
اور سالانہ جو پیسے جمع ہوں گے وہ سب کسی مسجد یا مدرسے کی خدمت میں صرف کریں گے والدین کے ثواب کے لیے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. آپ کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی خیر اور برکت کا ذریعہ. لیکن بس اس کی کوشش کریں کہ کس مسجد یا کس مدرسے کو دے رہے ہیں. آج کل مسجدیں بھی، بعض مسجدیں مسجد نہیں رہی ہیں، کمائی کا دھندا بن گئی ہیں، اور بعض مدرسے نہیں رہے ہیں، کمائی کے دھندے بن گئے. کوشش کریں اس مسجد میں دیں جہاں واقعی دین کا کام ہو رہا ہے، انتظامیہ صحیح ہے وہاں پہ، امام صحیح ہے. اور مدرسے میں بھی وہاں دیں جہاں واقعی آپ کو اطمینان ہو کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے، پیسے ضائع نہیں ہو رہے. ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کا محتمم جو ہے مدرسے کے پیسے کھا کے اپنے گاؤں میں بنگلے بنا رہا ہے اور یہاں اس نے یتیم خانہ کھولا ہوا ہے. بعض مدرسے ایسے بھی ہوتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے دیں تاکہ آپ کے والدین کو واقعی میں ثواب ملے، پیسے ضائع نہ ہو. میرا نکاح ہو گیا ہے تقریباً 2 سال پہلے، کچھ وجوہات کی وجہ سے رخصتی میں تاخیر ہو رہی ہے. میرا خرچہ میرے والد اٹھاتے ہیں، تو کیا میرا خرچہ میرے والد کو اٹھانا ہوگا یا شوہر کو؟ رخصتی میں تاخیر اگر شوہر کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے، یعنی آپ کے والد ہی تاخیر دیر سے کر رہے ہیں، تو جب تک آپ کی رخصتی نہیں ہو جاتی آپ کا خرچہ آپ کے والد پر ہے، شوہر پر نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگ رخصتی چاہتے ہیں، شوہر بلا وجہ تاخیر کر رہا ہے، تو پھر اس میں غلطی شوہر کی ہے، تو اس لیے پھر آپ کا نان نفقہ آپ کے شوہر کے ذمے ہے. یوٹیوب تھم نیل پر لڑکی کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی. 3 دفعہ طلاق کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر بیوی کی طرف اشارہ کر کے یا بیوی کو مخاطب کر کے طلاق 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 کہا تو ہو گئی طلاق. اور اگر ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی کو کوئی خواب آ رہا ہے، یا اگر ویسے ہی کوئی انسیکٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے اور بیٹھے بیٹھے طلاق 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 بول رہا ہے، بیوی کی نیت بھی نہیں کر رہا، بیوی کو خطاب بھی نہیں کر رہا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دوا کھائے، کسی حکیم سے مناسب دوا لے لے تاکہ انسیکٹ ختم ہو جائیں. طلاق کے لفظ کو کھیل تماشا بنانا ٹھیک نہیں ہے. بہرحال پھر ایسی صورت میں طلاق ہوگی نہیں. طلاق جب ہوتی ہے جب بیوی سے خطاب کر رہا ہو، یا بیوی کا تصور کر کے اس کو طلاق دینے کی نیت سے کہے، یا بیوی کی طرف اشارہ کرے، یا پورا سینٹنس بولے. تو اس طرح سے بیٹھے بیٹھے کوئی طلاق بولتا رہے اور بیوی کی نیت بھی نہ ہو، بیوی سامنے بھی نہیں ہے، تو پھر طلاق نہیں ہوتی. لیکن ایسا آدمی واجب التعزیر بہرحال ہے، کیونکہ فہم میں تو ڈال رہے ہیں نا لوگوں کو بھی، بیوی کو بھی، خود اپنے آپ کو بھی. اگر کوئی لڑکی صرف اللہ کو مانتی ہو اور انبیاء کو نہ مانتی ہو تو کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کافر ہے وہ. اگر کسی کی کمائی حرام ہو تو کیا اس کی بیوی اور اس کی بہو کے لیے بھی اس کی کمائی کھانا حرام ہے؟ اگر کسی کی کمائی حرام ہے تو اس کی بیوی کے لیے، بیوی چونکہ مجبور ہے، ہاؤس وائف ہے، کہیں اور سے کما نہیں سکتی، تو مجبوراً اپنے شوہر کی آمدن سے وہ کھا سکتی ہے. باقی بہو کی ذمہ داری تو شوہر پر ہے نا، سسر پہ تھوڑی ہے. تو اگر سسر بھی نہیں کماتا، شوہر بھی نہیں کماتا، یعنی بہو کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، سسر پہ نہیں ہے. تو شوہر بھی نہیں کما رہا اور چھوڑ بھی نہیں رہا ہے اس کو، تو پھر مجبوراً بہو اس گھر میں اگر رہ رہی ہے تو مجبوراً کھا سکتی ہے. وہ گناہ پھر سسر کو ہوگا اور اس کے شوہر کو ہوگا کہ حلال کما کے کھلاتا کیوں نہیں ہے. لیکن اگر شوہر کی حلال آمدن ہے تو پھر بہو کے لیے سسر کی کمائی سے کھانا جائز نہیں ہے. کسی بزرگ سے تعویذ لینا اور اس کو پہننا کیسا ہے؟ تعویذ کا مضمون اگر شرکیہ نہیں ہے، دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، تو تعویذ پہننا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے. ان چیزوں سے اوائڈ جتنا کریں گے اتنا اچھا ہے، کیونکہ ان چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے جو تعویذ پہنتے ہیں وہ پھر بس تعویذ گنڈوں میں ہی لگ جاتے ہیں. تو شریعت میں بہرحال پسندیدہ نہیں ہے، کمال توکل کے بہرحال خلاف ہے. یہ لوڈو کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے اگر جوا نہ کھیلا جائے اس میں. مفتی صاحب، میرے والدین میری بیوی کو غلط سمجھتے ہیں جبکہ میرے حساب سے وہ بہت نیک اور اچھی عورت ہے. میرے چھوٹے بھائی بھی اس سے بدتمیزی کرتے ہیں کیونکہ والدین سپورٹ کرتے ہیں. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کی بات تو چلیں الگ ہے، چھوٹے بھائی کو کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنی بھابھی سے بدتمیزی کرے؟ تو یہ ظلم ہو رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی وائف کو الگ گھر لے کے دیں، جوائنٹ سے نکال دیں آپ. شوہر جیب خرچی نہ دے تو کیا کریں؟ دیکھیں، شوہر کو چاہیے کہ جیب خرچی دیا کرے، اخلاقیات کا تقاضا ہے. نہ دے تو صبر کریں. ان باتوں پہ بہت زیادہ لڑنا بھڑنا اور الگ ہو جا کے بیٹھ جانا یہ جائز نہیں ہے. تو خاندانی آدمی بیوی کو کچھ نہ کچھ جیب
خرچی دیتا ہے, پاکٹ منی دیتا ہے, اور پھر اس سے پوچھتا بھی نہیں کہ وہ کہاں خرچ ہو رہی ہے, کیونکہ وہ اس کو دے دو بھائی, آزاد کر دو اس کو ان چیزوں میں, کچھ اس کی جیب میں بھی ہونا چاہیے. تو لیکن اگر بنیادی نان نفقہ آپ کے شوہر دے رہے ہیں, جیب خرچی نہیں دے رہے, تو مناسب کام نہیں کر رہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. لیکن بہرحال لڑائی بھڑائی نہ کریں اس میں, میاں کو سمجھا دیں محبت سے کہ آپ کی بھی بیٹی ہوگی, آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کا داماد کچھ نہ کچھ اس کو پیسے دیا کرے. ہر انسان کا دل چاہتا ہے کبھی کچھ خرید کے کھا لے, کبھی کچھ اپنے بچے کے لیے خرید لے, کبھی کوئی اپنے لیے خرید لے. تو اس کو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھنا ایک اخلاق عالیہ کے بہرحال خلاف ہے. لیکن بہرحال اس پہ لڑیں نہیں, آرام سے سمجھا دیں انسان کا بچہ. استغفر اللہ, آپ کے میاں میرے لیے بھی قابل احترام ہے, شریف آدمی ہوں گے تو سمجھ جائیں گے, نہیں سمجھیں گے تو بھی شریف ہی کہوں گا میں فی الحال ان کو, اللہ کرے سمجھ جائیں. فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد دعا مانگنے پر کوئی حدیث ہے؟ حدیث میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد, لیکن ایک حدیث دیکھ کے کبھی فتویٰ نہیں دیا جاتا, باقی حدیثیں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو باقی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کچھ وظائف پڑھتے تھے. وظائف کا مطلب ہے متعین کلمات کے ساتھ دعائیں, جیسے آیت الکرسی ہے, اللہم انت السلام والی دعا ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت والی دعا ہے. تو یہ وظائف ہیں. تو فرض نماز کے بعد دعا قبولیت کا مطلب یہ وظائف پڑھنے چاہیے ہمیں. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یا اجتماعی دعا کرنا, اس کا ہمیں قرآن و سنت میں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا, اور چاروں فقہ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ظاہر ہے قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس لیے فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. فقہ حنفی تو قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہے نا, یہ چاروں فقہ تو قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہے. ہاں بعد کے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے, اردو فتاویٰ میں ملے گا, عربی فتاویٰ میں ہمیں نہیں ملتا کہ فرائض کے بعد اجتماعی دعا کو فقہا نے بیان کیا ہو, بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاویٰ عالمگیریہ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور پھر اٹھ جائے وہ. اور صحیح مسلم میں بھی ایسے ہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھتے تھے پھر اٹھ جایا کرتے تھے. شراب اور ڈرگز کی لت کیسے چھوڑیں, کوئی طریقہ بتا دیں. ہوئے عزم, ہمت اور ڈاکٹر سے رابطہ اور تبلیغ میں 4 مہینے, یہ تینوں کام اکٹھے کر لیں آپ تو انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. ڈاکٹروں سے رابطہ کریں, نشہ چھوڑنے کی میڈیسن ایسی آتی ہیں جس سے نشہ چھوٹ جاتا ہے, اور تبلیغ میں 4 مہینے بھی لگائیں تو انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. دوبارہ پھر قریب نہ پھٹکیں ان چیزوں کے. میرے والدہ کے ذمے جو قضا نمازیں تھیں کیا میں وہ ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں, بس دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے. الفت خان لاہور سے, مفتی صاحب ہم ایک عورت ہوتے ہوئے کیسے دین کی تبلیغ کر سکتی ہیں؟ خواتین کو چاہیے خواتین میں تبلیغ کریں, ان کو اچھی پوسٹیں شیئر کریں, ان کے ساتھ دین کی باتیں شیئر کریں, ان کے ساتھ دین کا پراپر علم حاصل کریں, پھر ان کو سمجھائیں. بہت سارے طریقے ہیں, آپ کو جو طریقہ سوٹیبل اور مؤثر لگے وہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب ایڈوکیٹ یا وکیل بننا کیسا ہے؟ بہت ضروری ہے اس زمانے میں, تاکہ لوگوں پہ ظلم نہ ہو. 2 نمبر لوگ وکیل بنیں گے تو ظلم کا سہارا بنیں گے, 1 نمبر لوگ وکیل بنیں گے تو مظلوم کا سہارا بنیں گے, تو بننا چاہیے. محمد مرشد بہار سے, کیا جمعہ کی 4 سنتیں اگر پہلی والی رہ جائیں تو ان کو آخر میں پڑھ سکتے ہیں, اور ان کو جمعے کے بعد کی 6 سنتوں کے بعد ادا کریں گے یا ان سے پہلے؟ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں, بعد میں بھی. بہتر تو یہی ہے کہ جمعے کی 4 سنتیں جمعے کی نماز سے پہلے پڑھیں, اگر رہ جائیں تو پھر بعد میں پڑھ لیں, چاہے تو پہلے پڑھ لیں چاہے تو 6 سنتوں کے بعد پڑھ لیں. اور جمعے کے بعد 6 سنتیں بعض فقہا کے نزدیک مؤکدہ ہیں, لیکن ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تحقیق تھی ان کی نظر میں راجح بات یہ کہ جمعے کے بعد 4 سنتیں مؤکدہ ہیں, اگلی 2 جو ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں. تو دونوں فتوے ہیں. نماز میں برے خیالات آنے سے کیسے روکیں؟ برے خیالات آنے سے ایسے روکیں کہ ان خیالات کی فکر چھوڑ دیں. جتنا ان کو بھگانے کی کوشش کریں گے یہ اور آئیں گے. تو جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے کی طرف توجہ دیں, سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے کی طرف توجہ دیں, بس اتنا کافی ہے. خیالات کو بھگانے کی کوشش نہ کریں, جتنا بھگائیں گے یہ اور آئیں گے اور پھر پاگل ہو جائیں گے آپ. مفتی صاحب کو یہ ایسی دعا بتا دیں جس سے بندہ بہادر ہو جائے. میں اگر کسی سے بحث بھی کرتا ہوں تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. دل کی دھڑکن جو تیز ہوتی ہے نا, خفقان قلب کہتے ہیں. بعض لوگ دل کے کمزور ہوتے ہیں تو اس کی حکیمی دوائیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. کسی اچھے صحیح حکیموں میں 2 نمبری بہت ہے آج کل. کوئی ریلائبل حکیم ہو تو خمیرہ مراویر کہتے ہیں, پتہ نہیں کچھ اس طرح کا ایک بڑا خاندانی قسم کا خمیرہ آتا ہے, اس سے دل کافی مضبوط ہو جاتا ہے. یا کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں, کوئی طاقت کی دوائیں دیں گے آپ کو, ایکسرسائز کریں, بھاگیں دوڑیں, اور پھر تھوڑے سے ڈینجرس کام بھی کریں.
تو تھوڑے تھوڑے خطرناک کام کریں گے، عادی ہو جائیں گے پھر آپ. کبھی کبھار قبرستان میں رات کو چارپائی ڈال کے سو جائیں، یا تو صبح اٹھیں گے بہت بہادر ہوں گے، یا وہیں دفن ہو جائیں گے آپ، آر یا پار. گھر میں خانہ کعبہ گنبد خضرا کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے. کسی کا نام عبد الرحیم ہو تو کیا صرف اس کو رحیم کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں بھائی. مفتی صاحب ٹریمر سے داڑھی کی سیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ داڑھی چاروں طرف سے ایک مٹھی رکھنا لازم ہے. یہاں سے بھی، یہاں سے ایک مٹھی کے باہر کاٹ سکتے ہیں، یہاں سے بھی ایک مٹھی کے باہر آپ کاٹ سکتے ہیں. آپ یہاں سے شمار ہوگا تو کاٹ سکتے ہیں چاروں طرف سے. تو ٹریمر سے کاٹیں یا کینچی سے کاٹیں، لیکن کم سے کم ایک مشت رکھنا ضروری ہے. کیا کسی کا مرید بننا شرک ہے؟ کس کا مرید بن رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا. جس سے بیعت ہو رہے ہیں اگر وہ خود ہی 2 نمبر ہے تو پھر جائز نہیں ہے. شرک تو نہیں ہے یہ خیر، لیکن گناہ ہے اگر 2 نمبر آدمی سے بیعت ہو رہے ہیں. تو اگر بیعت ہونا ہے، مرید بننا ہے، تو کسی اللہ والے بزرگ سے جو شریعت کو فالو کرتے ہوں، سنت پہ چلتے ہوں، بدعت سے اجتناب کرتے ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوں، اپنی ذات کی طرف نہیں، شریعت کی طرف بلاتے ہوں. دکان میں خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھنا اور اس پر رقم لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک قرآن خوانی ہوتی ہے ایصال ثواب کے لیے، وہ بدعت ہے. اور ایک قرآن پڑھنا بدعت نہیں ہے، قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے بدعت ہے. باقی دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھنا، وہ چونکہ رقیہ ہے، اس کا تعلق رقیہ سے ہے، اور رقیہ میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ جائز ہے. کوئی خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کراتا ہے دکان یا مکان میں تو جائز ہے. لیکن اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ لوگ مدرسے کے بچوں کو لاتے ہیں، ان کو پہلے سے بتاتے ہیں اتنی دیگیں ہوں گی، بچے آ کے صحیح طرح پڑھتے نہیں ہیں، ان کو دیگ کی کھانے کی فکر ہوتی ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے، اور آپ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے. تو قرآن پڑھا جائے، یا کوئی بھی برکت کے لیے سورہ بقرہ پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں. سورہ بقرہ جہاں پڑھی جائے، حدیث میں آتا ہے وہاں جنات کا اثر نہیں ہوتا، آسیب نہیں آتے، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے. بعد میں ان کو اجرت بھی دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ رقیہ پہ اجرت لینا جائز ہے. کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، کچھ بھی اکرام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. مفتی صاحب اگر ہمارے بہن بھائی ہمیں بہت تنگ کرتے ہوں تو ان سے دور ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں، بالکل قطع تعلق نہ کریں، الگ رہیں، سلام دعا رکھیں ان سے. مفتی صاحب جادو سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں؟ ایک طریقہ تو قرآن و سنت میں ہے، اور ایک طریقہ تجربے سے. قرآن و سنت سے تو یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، دم کر دیا کریں، رات کو اپنے اوپر آیت الکرسی کا اہتمام کریں، کبھی کبھار سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کر لیا کریں، اس سے انشاءاللہ جادو سے آپ محفوظ رہیں گے. دوسرا طریقہ جو تجربے سے ثابت ہے، عاملوں کو برا بھلا کہا کریں صبح و شام، اور ان کی ایسی کی تیسی کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا. محمد زبیر اتر پردیش سے، عورتوں کے لیے پیر میں چاندی کے چھلے وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے. مفتی صاحب والدین کی کون سی بات نہیں ماننی چاہیے جو خلاف شریعت ہو؟ وہ نہیں ماننی چاہیے. ربیع الاول کی مبارکباد کے میسج بھیجنا کیسا ہے؟ اسلاف سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں آہستہ آہستہ دین کا حصہ لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اجتناب بہتر ہے. اگر کسی عورت کے ناک کان چھیدے ہوئے ہوں اور اس میں زیور نہ پہنا ہوا ہو تو غسل میں ان کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے، لیکن وہمی نہ بنے، بس تھوڑا سا پانی یوں کر لیں تو پہنچ جاتا ہے آرام سے. امام حق کی بات نہ کرے اور ظالم لوگوں کا ساتھ دے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ امام جیسا مرضی ہو، جماعت کی نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی، بشرطے کہ مشرک نہ ہو. ہاں، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر امام کا بایاں ہاتھ بازو سے کٹا ہوا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی بھائی. اگر کسی کے ماں باپ اس پر زیادتی کریں تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے، اور کیا کرے بھائی، ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے. مفتی صاحب کیا نماز کے بعد جو نفل ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ قضا نماز پڑھنا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، لیکن سنت موقدہ نہ چھوڑیں. بس شہزاد صاحب کراچی سے، اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو اور ہم صرف نکاح کی نیت سے اس کو چھپ چھپ کر دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں. یہ تاڑم تاڑی لگائی ہوئی ہے آپ نے. اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر، انسان کے بچے بنو. میرے ہسبینڈ جمعے کی نماز کے ٹائم سوتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، اتنا نیک آدمی، اور جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتے ہیں، اور اگر میں کچھ بولوں تو مجھے ڈانٹتے ہیں. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کاش اسلامی حکومت ہوتی تو میں پولیس کو آپ کے گھر بھیجتا، آپ کے ہسبینڈ کو چترول لگاتی، لیکن اسلامی
ہمارا ملک اسلامی تو ہے لیکن اسلامی قوانین پورے طور پہ نافذ نہیں ہیں، اور اتنے ڈھیٹ ہسبینڈ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے جو جمعے کے دن بھی سوتا رہتا ہے. تو اب آپ ڈانٹیں گی تو ڈانٹیں گے، اور کل میں کفر نہ زبان سے بکنا شروع کر دیں. محبت سے سمجھائیں، باقی چھوڑ دیں اپنے حال پہ. تبلیغ والوں کو بولیں ان کو کچھ سمجھاؤ، انسان کا بچہ بناؤ. ایک شریف عورت کے لیے بڑے صبر کی بات ہوتی ہے کہ اس کا شوہر جمعہ بھی نہ پڑھتا ہو. جماعت کے ساتھ کرسی پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ وہ انسان کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لوگ کرسی رکھ کر آگے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے صف کی ساری خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. کئی بار میں اس بارے میں بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ شدید ترین مجبوری کے بغیر اللہ کا واسطہ کرسیوں پہ نماز مت پڑھو، صفیں بھی خراب ہوتی ہیں، مسجد اور چرچ میں فرق ہی ختم ہو جائے گا. زمین پہ بیٹھو اللہ کے بندو، پاؤں قبلے کی طرف پھیلا لو اگر گھٹنے نہیں موڑے جاتے. وہ کرسی رکھ لو بغیر پائے والی، زمین سے چپکی ہوئی کرسی، اس پہ ٹیک لگا لے آدمی اگر کمر سیدھی نہیں رکھی جا رہی. انتہائی مجبوری ہو تو پھر کرسی کا استعمال کرے. حمل کی حفاظت کے لیے کالے دھاگے پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا اور اس کی گریں لگا کر حامل عورت کی کمر پہ باندھنا کیسا ہے؟ بذات خود کالا دھاگا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بذات خود ایک جائز عمل ہے، لیکن ان چیزوں سے دور رہیں بہتر ہے. یہ توہم کی دنیا میں انسان پڑ جاتا ہے. بس حمل کی حفاظت کے لیے اتنا کافی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ وظیفہ پڑھا کریں، دعا کیا کریں اللہ سے، اور اللہ سے دعا مانگا کریں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو سنت سے ثابت شدہ چیزیں ہیں بس ان پر اکتفا کیا کریں. میں نے دھاگے میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی کوئی انتہا ہوتی نہیں ہے، پھر ہر وقت دھاگے دھاگے ہی لگے رہتے ہیں ان کے. اور یہ بھی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں نا، عمل ضائع کیوں ہوتا ہے؟ کوئی میڈیکلی پرابلم بھی تو ہو سکتی ہے نا، اس کو حل کریں. میرا نام اظہر حسین ہے اور میں گورنمنٹ ملازم ہوں. میری آفس سے 4 بجے چھٹی ہوتی ہے. اکتوبر اور نومبر کے کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت داخل ہونے کے اوقات میں ہم سفر میں ہوتے ہیں، جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے. کچھ وجوہات کی بنا پر راستے میں گاڑی نہیں روک سکتے. کہ عصر کی نماز وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دوسری صورت میں قضا پڑھنی پڑتی ہے. کچھ احباب 3:45 تک پڑھ لیتے ہیں. قضا سے بہتر ہے کہ قضا سے بہتر ہے؟ براہ مہربانی رہنمائی فرمائیں. نماز نہ اپنے وقت سے پہلے ہو سکتی ہے نہ اپنے وقت کے بعد ہو سکتی ہے. آپ یہ کیا کریں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کی نماز کا وقت جلدی داخل ہو جاتا ہے، جس کو عصر شافعی کہتے ہیں، اور صاحبین کا بھی حنفیہ میں وہی مذہب ہے. تو آپ جلدی عصر پڑھ لیا کریں، یعنی شافعی وقت کے مطابق عصر پڑھ لیا کریں. وہ بہت لمبا وقت ہوتا ہے، تو اس میں پڑھ لیں گے تو نماز قضا نہیں ہوگی. پھر مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو غصے میں کہا کہ بلاؤ اپنے باپ کو، ابھی تمہیں طلاق دے رہا ہوں. یہ جملہ 2 دفعہ کہا اور تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ جھگڑے کے دوران میں نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ کہا کہ اب تو تمہیں طلاق ہے، جبکہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں بلکہ یہ تھی کہ اب تو تمہیں طلاق دینی پڑے گی. رہنمائی فرمائیں. جب آپ نے 2 دفعہ یہ کہا نا کہ شروع میں کہ تمہیں طلاق دے رہا ہوں، باپ کو بلاؤ، تو اس وقت تو نہیں ہوئی طلاق کیونکہ آپ کا ارادہ تھا دینے کا، دی نہیں تھی. لیکن جب آپ نے جھگڑے کے دوران اپنی بیوی کو 2 دفعہ کہا کہ اب تو تمہیں طلاق ہے، تو بھائی اس کا تو مطلب طلاق ہے ہی ہوتا ہے. اس میں آپ یہ کہنا کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، تو یہ تھی کہ تمہیں طلاق دینی پڑے گی، تو یہ نیت خلاف ظاہر ہے. تو گو کہ کلام میں اس کا احتمال ہے، کلام میں اس کا احتمال ہو سکتا ہے کہ اب تو گویا تمہیں طلاق ہی ہے، یعنی میں طلاق ہی دینے والا ہوں، یعنی اب تو طلاق ہی رہ گئی. لیکن یہ اتنا خلاف ظاہر ہے کہ دیانتاً آپ کی بات کو، قضاً آپ کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو آپ کی بیوی نے چونکہ یہ الفاظ سنے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 2 طلاق ہی سمجھے. اور کتنی دفعہ آپ نے کہا؟ ہاں 2. تو آئندہ زندگی میں آپ نے کبھی 1 طلاق اور دے دی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اگر لمبا سجدہ کیا جائے تو اس میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی قرآن و سنت میں دعائیں ہیں سب پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا جو احادیث اور قرآن سے دعائیں ثابت ہیں ان کے ذریعے حمد و ثنا بھی کر سکتے ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے. باقی جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ کلمات ہیں دعاؤں کے طور پہ وہ پڑھے جا سکتے ہیں، یا اللہ کی حمد و ثنا کے طور پہ وہ پڑھے جا سکتے ہیں. اگر کوئی عورت گھر کا کام کر کر کے تھک جائے اور عصر کے بعد تھوڑا لیٹ جائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. 1 دفعہ عصر کی جماعت ہو جائے تو پھر کچھ لوگ جمع ہو کر دوبارہ جماعت کرا سکتے ہیں. اسلاف میں بہت سے حضرات اس کو ناپسند سمجھتے تھے کہ
مسجد جہاں جو پراپر مسجد ہو، جہاں باقاعدہ امام ہو، محلے پڑوس کی مسجد ہو، تو اس میں جماعت ثانیہ کو ناپسندیدہ شمار کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اسلاف کا معمول تھا جب مسجد میں آتے اگر جماعت ہو چکی ہوتی تو یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے دوسری جماعت کراتے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ مسجد میں، محلے کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں دوسری جماعت مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کا رواج پڑ جائے گا تو لوگوں کے دل میں پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اگر بہت ساری مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو کس کا جواب دیں؟ جو آپ کی قریبی مسجد ہے اس کا جواب دیں۔